بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا کبھی کسی کی صلح کرانے کا اتفاق ہوا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر باتیں بہت معمولی ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں جو عام طور پہ اگنور بھی کی جا سکتی تھیں، مگر یہ باتیں جو ہم تک پہنچتی ہیں، اگر یہ پوری طرح سچ بھی ہیں تو یہ اس لڑائی کا صرف 7% حصہ ہے، جبکہ اس لڑائی میں کہنے والے نے جس طرح سے اپنے کندھے جھٹکے تھے، جس طرح سے اپنی آنکھیں نکالی تھیں، جس طرح سے الفاظ کو چبا چبا کر استعمال کیا تھا، وہ ہم تک کبھی نہیں پہنچتا۔ اور یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن، یعنی لفظوں کے بغیر کی جانے والی گفتگو، اس لڑائی کا اصل ہوتا ہے۔ وہ سگنلز یا وہ باتیں جو ہم اپنے جسم سے کرتے ہیں یا اپنے لہجوں سے کرتے ہیں، وہ لفظوں سے کی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو جو ہم اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے کے تاثرات سے اور اپنے جسم سے کرتے ہیں، اس کو باڈی لینگویج کہتے ہیں، اور یہ ہماری کمیونیکیشن کا تقریباً 55% پارٹ ہے، جبکہ ہمارا لہجہ، ہماری آواز کا والیوم، ہماری ٹون، یہ سب تقریباً 38% پارٹ پلے کرتی ہے۔ یعنی الفاظ جو میسج دیتے ہیں، جو میننگ دیتے ہیں، وہ ان لفظوں سے زیادہ ان لفظوں کو جس لہجے میں کہا گیا ہے وہ اہم ہوتا ہے۔ اور یہی بات جب لڑائی کرنے والے دوسرے کو بتاتے ہیں تو یہ بات کبھی نہیں بتا سکتے کہ ہم نے یہ بات کس لہجے میں کہی تھی۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو ملاقات کے ابتدائی 7 سیکنڈ کے اندر سامنے والے پہ اپنا پورا امپریشن ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح سامنے والے کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہی باڈی لینگویج ہے، اس کا انداز، اس کا رویہ، اس کی اپروچ ہماری طرف، یہ ہمیں بتا دیتی ہے کہ ہم جو ملاقات کر رہے ہیں اس کے سکسیسفل ہونے کے چانسز کتنے ہیں۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ ملاقات ہوتے ہی بلوٹوتھ کھل جاتے ہیں اور باڈی سگنل ٹرانسمٹ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ سگنلز اچھے ہوں تو کنیکشن ڈیولپ ہو جاتا ہے، جو کہ بالآخر کامیابی پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لہجے سے یا اپنے جسم سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور اپنے لفظوں سے کوئی اور بات کر رہا ہے تو ہمارا ذہن اس کے لہجے کو اور اس کے جسم سے کی جانے والی بات کو سچ سمجھتا ہے، کیونکہ لفظوں سے تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن لہجوں سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ اب ہم اپنی کمیونیکیشن کے اس 93% پارٹ کو کس طرح سے افیکٹو بنائیں اور کس طرح سے اتنا پاورفل کریں کہ ہمیں سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس ملے، ہم اچھے سمجھے جائیں، جو کہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے سامنے کوئی ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے ہم اسی طرح کی اپنی باڈی موومنٹس کو، اپنے لہجوں کو کر سکیں، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں بہتری پا سکیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے کوئی اور عملی نمونہ نہیں ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اینالائز کرتے ہیں تو ہم ان کی باڈی لینگویج میں اور ان کے وے آف کمیونیکیشن میں دو چیزیں دیکھتے ہیں، ایک طرف مضبوطی اور دوسری طرف سامنے والے کی عزت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہمیشہ ایک دائمی مسکراہٹ رہتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پیور تھی، اس میں کوئی نیگیٹو سوچ، کوئی نیگیٹو نیت، کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور جب انسان کے اندر سے نیگیٹیوٹی نکلتی ہے تو اس کے بعد جو ریلیکسیشن ہوتی ہے وہ چہرے پہ ایک خود بخود مسکراہٹ جیسی فیلنگ آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا انداز، چلنے کا انداز، سب میں ایک مضبوطی، آپ کے جسم ہمیشہ سیدھا رہتا تھا، خمیدہ کمر یا مڑ کر بیٹھنا آپ کے انداز میں شامل نہیں تھا۔ آپ جب چلتے تھے تو عموماً تیز قدم اٹھاتے تھے اور قدم کو جما کر رکھتے تھے، جو ایک مضبوط سپہ سالار، ایک مضبوط رہنما
اور ایک مضبوط فیملی سربراہ کی حیثیت سے ان کو نمایاں کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں دوسرے شخص کی عزت، اس کو بھی وہ اسی طرح سے اہم سمجھتے ہیں جس طرح اپنی مضبوطی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو مخاطب کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کو مینٹین کرتے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے تھے تاکہ سامنے والے کو احساس ہو کہ آپ اس کی بات سن رہے ہیں اور آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بات کرتے وقت اپنے پورے جسم سے دوسرے کی جانب متوجہ ہوتے تھے اور اس وقت تک اپنا رخ واپس نہیں کرتے تھے جب تک کہ بات کرنے والا اپنی بات کو مکمل کرنے کے بعد خود سے اپنا رخ نہ بدلے۔ پھر آپ اس کے بعد اپنا رخ تبدیل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی آنکھوں سے اور اپنے ابروں سے یعنی آئی بروز سے اشارتاً بات نہیں کی۔ آپ ہمیشہ اوپن تھے، محفل میں جب بیٹھتے تھے تو سب لوگ اس میں انگیج ہوتے تھے، کبھی الگ سے کسی سے بات کرنا، سیکریٹلی بات کرنا، اشارتاً بات کرنا، یہ سب جو ہمارے دین میں منع ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں عملی طور پہ نظر آتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف اشارہ کرتے تھے تو آپ نے کبھی انگلی سے اشارہ نہیں کیا، ہمیشہ کھلے ہاتھ سے۔ اور اگر ابھی آپ کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگلی سے اشارہ کرنا بہت اتھارٹیٹیو ہوتا ہے، اس میں حاکمانہ پن نظر آتا ہے، جبکہ اگر ہم کسی کی طرف کھلے ہاتھ سے اشارہ کریں تو یہ اس کی عزت کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنے میں ہمیشہ باری کا انتظار کرتے، کبھی بات کو کاٹتے نہیں تھے اور کم لفظوں میں زیادہ بات کرتے تھے۔ آپ کا لہجہ دھیما اور اس طرح کا تھا کہ سامنے والے کو بات مکمل طور پر سمجھ آ جائے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپروچیبل تھے، ان تک پہنچنا آسان تھا، ان تک جو شخص چاہتا تھا وہ پہنچ سکتا تھا، ان سے سوال کر سکتا تھا۔ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود کوئی ہٹو بچو اس طرح کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں، کوئی ایسے پروٹوکولز نہیں تھے جن کو کوئی عام آدمی کراس نہ کر سکے۔ تو ایک ایسا بیلنس نظر آتا ہے کہ وہ ایک طرف بھرپور طریقے سے مضبوط بھی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ دوسرے کی عزت کا ایلیمنٹ بھی اتنا ہی موجود ہے۔ ہم بیلنس کی اس اسٹیج پر تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم اس طرز عمل کو اپنا سکتے ہیں، کسی نہ کسی حد تک ہم اس راستے پر چل سکتے ہیں اور یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت اس کو تو سنوارے گا ہی، لیکن میڈیکلی یہ ہمارے لیے بہت بینیفیشیل ہے۔ اس کے میڈیکل بینیفٹس پہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آڈیو میں بات کریں گے، اور اپنی باڈی لینگویج کو بہتر بنانے کے لیے ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کن طریقوں کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں اس کو اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، خوش رہنے دیں۔